بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ غزہ اسرائیل کی 48 گھنٹوں میں 90 اہداف پر بمباری، مزید فلسطینی شہید۔ غزہ میں اسرائیل کے جنگی جرائم جاری ہیں۔ تازہ حملوں میں 6 سگے بھائیوں سمیت مزید 37 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے 48 گھنٹوں میں 90 اہداف پر بمباری کی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غزہ کے علاقے دیر البالہ میں بھوکے فلسطینیوں کو خوراک فراہم کرنے میں مصروف 6 سگے بھائی، جن کی عمریں 10 سے 34 سال کے درمیان تھی، اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں شہید ہو گئے۔ جنین میں اسرائیلی جنگی کارروائیوں کے 84 دن مکمل، ہزاروں فلسطینی بے گھر۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین میں اسرائیل کی جنگی کارروائیاں مسلسل 84 دن سے جاری ہیں۔ اب تک جنین شہر میں 6000 شہری نقل مکانی کر چکے ہیں، جبکہ 3000 سے زائد افراد کو پناہ کی تلاش ہے۔ اسرائیل کی حماس کو قیدیوں کی رہائی کے بدلے 45 روزہ جنگ بندی کی پیشکش۔ فلسطینی تنظیم حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں موجود باقی ماندہ قیدیوں میں سے آدھے قیدیوں کو رہا کرنے کے بدلے 45 دن کی جنگ بندی کی پیشکش کی ہے۔ حماس کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے بتایا کہ اسرائیل نے حماس سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ وہ غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے غیر مسلح ہو جائیں، لیکن یہ ایک سرخ لکیر ہے۔ حماس عہدیدار کے مطابق مصری ثالثوں نے اسرائیل کی طرف سے ایک تجویز پہنچائے جس میں معاہدے کے پہلے ہفتے آدھے مغویوں کی رہائی، کم از کم 45 دن تک جنگ بندی میں توسیع اور امداد کی فراہمی شامل ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے رابطہ، غزہ جنگ بندی اور انسانی امداد کی فوری ترسیل پر زور۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق محمود عباس اور میکرون نے غزہ میں سیکیورٹی کی ذمہ داریاں سنبھالنے پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے فلسطین کے 2 ریاستی حل کو آگے بڑھانے کی ضرورت کا اعادہ کیا۔ محمود عباس نے جبری نقل مکانی کے خلاف فرانس کے موقف کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا امکان ظاہر کر چکے ہیں۔ قاہرہ مذاکرات ناکام، حماس کا ہتھیار ڈالنے سے انکار۔ غزہ میں جاری اسرائیل حماس جنگ کو ختم کرنے کے لیے مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں ہونے والے مذاکرات بغیر کسی نتیجہ کے ختم ہو گئے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ان مذاکرات کا مقصد جنگ بندی کی بحالی اور اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی تھا، تاہم مذاکرات کے دوران کوئی نمایاں پیش رفت نہ ہو سکی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق مصری حکومت نے نئی جنگ بندی تجویز پیش کی جس میں حماس سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا گیا، تاہم حماس نے اس تجویز کو سختی سے مسترد کر دیا۔ حماس رہنما نے کہا کہ ہم صرف اس صورت میں جنگ بندی پر تیار ہیں جب اسرائیل مکمل طور پر جنگ بند کرے اور فوجی انخلا کرے، ہتھیار ڈالنے پر کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ فوجیوں کے بعد اسرائیلی مصنفین بھی نیتن یاہو کے خلاف ایک ہو گئے۔ سینکڑوں اسرائیلی فوجیوں کے بعد مصنفین نے بھی نیتن یاہو پر غزہ میں جنگ بند کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوجیوں اور سول سوسائٹی سے منسلک لوگوں کی ایک بڑی تعداد نیتن یاہو حکومت غزہ میں جنگ کو ختم کروانے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اس حوالے سے پچھلے دنوں میں ایک خط منظر عام پر آیا جس پر تقریباً 1000 موجودہ اور سابق ریزرو اہلکاروں نے دستخط کیے تھے۔ خط میں نیتن یاہو پر زور دیا گیا کہ وہ بقیہ یرغمالیوں کی رہائی کو ترجیح دیں، چاہے جنگ کو ختم کرنا پڑے۔ فلسطینی ریاست کی حمایت پر نیتن یاہو کے بیٹے نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کو گالی دے دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے بیٹے نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے بیان پر سخت رد عمل دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فرانس طویل عرصے سے اسرائیل فلسطین تنازع کے 2 ریاستی حل کا حامی رہا ہے، تاہم فلسطینی ریاست کی باضابطہ تسلیم فرانس کی پالیسی میں ایک بڑا موڑ ہوگا جس پر اسرائیل پہلے ہی سخت رد عمل دے چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اور یو ٹرن، امریکہ کو ایک بار پھر دھمکی دے دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اور بڑا یو ٹرن۔ امریکہ نے ایران کو ایک بار پھر کھلے الفاظ میں دھمکی دی ہے کہ اگر تہران نے جوہری ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل ہونے کی کوشش کی تو اسے سنگین رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔
فوجی طاقت پر کوئی بات چیت یا مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ایران کا امریکہ کو دو ٹوک پیغام۔ ایرانی بہادران انقلاب نے امریکہ کے ساتھ جوہری پروگرام پر مذاکرات کے دوسرے دور سے قبل واضح کر دیا ہے کہ فوجی صلاحیتوں پر کوئی بات چیت یا مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ خبرساں ادارے AFP کے مطابق ترجمان ایرانی بہادران انقلاب علی محمد نینی نے ایرانی نشریاتی ادارے کو بتایا کہ قومی سلامتی، دفاع اور فوجی طاقت ایران کی سرخ لکیروں میں سے ہیں جن پر کسی صورت بات چیت یا مذاکرات ممکن نہیں۔ غزہ میں اسرائیلی اقدامات اس کے حق کے دفاع سے متجاوز ہیں۔ یورپی یونین کی اعلیٰ ترین سفارتکار اور خارجہ پالیسی کی سربراہ کاجا کلاس نے کہا اسرائیل اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے، مگر آج کل اسرائیل کی طرف سے کیے جانے والے جنگی حملے اس کے حق کے دفاع سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ انہوں نے یہ بات پیر کے روز رپورٹر سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ پاکستان اور مراکش کی مشترکہ فوجی جنگی مشقوں کا آغاز۔ پاک فوج اور مراکش فوج کی مشترکہ فوجی مشقوں کا تیسرا ایڈیشن پیر کے روز شروع ہو چکا ہے۔ پاکستانی فوج کے میڈیا ونگ کے مطابق مشترکہ فوجی مشقوں کا ہدف سپاہیوں کی پیشہ ورانہ مہارتوں اور دفاعی استعداد کو بڑھانا ہوگا۔ عراق میں ریت کا طوفان، سینکڑوں افراد سانس لینے میں دشواری پر ہسپتال پہنچ گئے۔ عراق کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں آنے والے ریت کے طوفان کے باعث 1000 سے زائد افراد کو سانس لینے میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ سعودی آئل کمپنی ارامکو کی بھارت میں مزید 2 آئل ریفائنریز میں سرمایہ کاری کے لیے بات چیت۔ سعودی آئل کمپنی ارامکو بھارت میں مزید 2 آئل ریفائنریز میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے بات چیت کر رہا ہے۔ سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا تیل کا برآمد کنندہ ملک ہونے کی وجہ سے مارکیٹ میں اپنے خام تیل کو صاف کرنے کے لیے مستحکم شراکت داروں کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں عدالتی نظام اور عوامی سروسز کو مصنوعی ذہانت سے جوڑنے کا فیصلہ۔ متحدہ عرب امارات نے اپنی قانون سازی، عدالتی نظام، انتظامی ڈھانچے اور عوامی خدمات کو مصنوعی ذہانت سے مربوط کرنے کا بڑا فیصلہ کر لیا۔ چین کا لباس پہن کر چین پر تنقید، امریکی ترجمان کا دوہرا معیار بے نقاب۔ چین اور امریکہ کے درمیان جاری تجارتی کشیدگی کے دوران ایک دلچسپ واقعہ پیش آ گیا۔ چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی کشیدگی اب فیشن کی دنیا تک جا پہنچی۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ کے لباس پر چینی سفارتکار کا ایسا تبصرہ سامنے آیا کہ سوشل میڈیا پر طوفان برپا ہو گیا۔ چینی سفارتکار نے ایکس پر کیرولین لیوٹ کی تصویر شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کا سرخ اور سیاہ لیس والا لباس چین میں تیار کیا گیا ہے۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں لکھا، چین پر الزام لگانا کاروبار ہے اور چین سے خریداری زندگی۔ لیبیا میں تارکین وطن کی ایک اور کشتی ڈوب گئی، 4 پاکستانیوں سمیت 11 افراد ہلاک۔ لیبیا میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے وزارت خارجہ کو بھیجی گئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ لیبیا کے مشرقی علاقے میں سیرت شہر کے قریب ہراوا کوسٹ میں کشتی کو حادثہ 12 اپریل کو پیش آیا۔ پاکستان کا پہلی مرتبہ امریکی خام تیل خریدنے پر غور۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان تجارتی خسارہ کم کرنے کے لیے امریکی خام تیل خریدنے پر غور کر رہا ہے۔ پاکستانی وفد کی ٹیرف کے معاملے پر امریکہ روانگی سے قبل تجویز زیر غور ہے۔ روئٹرز نے حکومتی ذرائع کے ذریعے رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق تجویز ابتدائی مراحل میں ہے، طریقہ کار پر بات چیت جاری ہے۔ پاکستان ملک کی تیل کی درآمدات کے برابر یعنی تقریباً $1 ارب کا خام تیل خریدنے پر غور کر رہا ہے۔ مسلم مخالف وقف بل کے خلاف بھارت میں پرتشدد مظاہرے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مسلمانوں کی اراضی پر غیر قانونی قبضے کے خلاف احتجاج اب پورے بھارت میں پھیل چکا ہے۔ بنگال کے علاقے مرشد آباد میں شدید مظاہرے سامنے آئے ہیں جہاں مظاہرین نے پولیس اہلکاروں کی موٹر سائیکلوں کو آگ لگا دی اور پولیس بس بھی نظر آتش کر دی۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے فائرنگ اور آنسو گیس کا بے دریغ استعمال کیا۔ پولیس کے فائرنگ سے متعدد افراد زخمی و ہلاک ہو گئے۔
عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کی معاشی ریٹنگ بہتر کر دی۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کی معاشی آؤٹ لک مستحکم قرار دے دی۔ ریٹنگ CCC پازیٹیو سے B نیگیٹو کر دی گئی ہے۔ فچ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے مالی خسارے میں کمی آئی ہے۔ ریٹنگ میں بہتری پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر ہونے کا مظہر ہے، جبکہ پاکستان اسٹرکچرل اصلاحات پر عمل کر رہا ہے۔ بلوچستان کے لیے ہیٹ ویو الرٹ جاری، متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایات۔ محکمہ موسمیات اور PDMA نے بلوچستان کے لیے ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا۔ 18 اپریل تک صوبے کے جنوبی اضلاع شدید گرمی کی لہر سے متاثر ہوں گے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ دن کا درجہ حرارت معمول سے 6 سے 8 ڈگری زیادہ ہوگا۔ 18 اپریل تک راتیں بھی گرم ہوں گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔